الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام آپ تمام نماز گزاران کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں بیاس نواز قبول فرمائے اور ہمیں وہ کچھ جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے اس سے آگاہی حاصل کر کے جس طرح ہمارا اللہ اور ہمارے بات چاہتے ہیں اس طرح کا انسان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بات ہماری تھی سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں۔ البتہ درس تفسیر اس کے اپنے ہیں قواعد و ضوابطیں، سب تفسیر ایک علم ہے جو مدارس میں یونیورسٹیوں میں تو تھا کسی زمانے میں، اب نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ دینیات جن کا ہے چند آیات کی تفسیر نصاب میں شامل ہوتی ہے، لیکن اساتذہ جو بچوں کو تفسیر سے ان کو آگاہی ہو اور پڑھا سکیں وہ بھی میسر نہیں ہے، اور وہ یعنی ایک فارمیلٹی کے طور پر ہے۔ اور علم تفسیر بہت عمیق اور بہت جان فرسا علم ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ذات واجب نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میرے حبیب یہ جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے یہ وزین ثقیل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں میں طاقت نہیں ہے اس کو حمل کرنے کی۔ تو جب ایسی کتاب کے ہم سمجھنے میں جائیں تو خیال رہنا چاہیے کہ یعنی جس طرح ہمارے ذہن میں ہے کہ دوسرے علوم کے بارے میں کرتے ہیں محنت، لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے اتنی کوئی بہرحال وہ جو سٹیٹس ہے وہ اس کا یعنی یہاں اس جو ہماری نشست ہے اس میں پورا اس کا لحاظ رکھنا ناممکن ہے اور نہ ہی ہمارے ہدف میں ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یعنی کوشش یہ ہے، ایک تو خود یہ جو ہم ابھی اس وقت قرآن کی خدمت میں بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی توفیق ہے، آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ وقت نہیں ہے، ہمیں دنیا نے اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو یعنی اپنے لیے، انسان کے اپنے لیے۔ روایات میں ہے کہ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا جملے فرماتے تھے کہ اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے ان معاملات سے وقت نکالو اپنے لیے،
یہ جس میں تم دن رات تمہارے گزر رہے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ چھوڑ دینا ہے تم نے، اس نے تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ کوئی 24 آورس میں کوئی ایسا کام تو کرو جو آپ کے ساتھ ہو، جو آپ کے ساتھ رہے، جو آپ کے لیے ہو۔ تو اس میں سے ایک یہ جو وقت نکلتا ہے مشکل ہے، یعنی عرض کہ آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں، یعنی یہ ظاہراً چھٹی کا دن ہے لیکن پھر بھی کتنی مصروفیات آدمی نے، بہت مومنین ہیں ہم سے اچھے ہیں جنہوں نے برنامہ پہلے سے بنایا ہوا ہوتا ہے، تمام ہفتے کے ایام جاب اور بزنس میں ہی ہیں اور اس دن پھر اس سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ قرآن کے لیے نہیں بہرحال وقت نکل سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آموزشی اور تعلیمی قواعد کو مد نظر رکھا جائے تو ایک کتاب پڑھنے کے لیے ہفتے کا گیپ بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے آپ الحمدللہ سب یعنی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ جب بہت ہائر تعلیم ہوتی ہے، ماسٹر میں ایسی یعنی ہوتی ہیں کلاسیں جو ہفتے کے بعد یا ہفتے میں 2 یا 3 دن، جب ایک آدمی مضبوط اس علم میں وارد ہوتا ہے اور اس کو وگرنہ تعلیم کا یعنی ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس میں تسلسل ہو، تواتر ہو، پے در پے ہو، درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ اس لیے جتنے یعنی پھر دعا ہے خداوند عالم ہمیں قرآن اور دین اور اپنے آپ کی طرف توجہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ کی رائے سے ہی ایک اگر یعنی وقت نکل سکے تو شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے کی رات ہوتی ہے، مناجات کی رات ہے، اس میں کوشش کر لیں گے کہ ایک چھوٹا سا بالکل نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد دعائے کمیل کے بارے میں ایک چھوٹی سی یعنی ہو جائے، آپس میں بیٹھ جائیں۔ بہرحال سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھی تھی اور جو ہے وقت کے مطابق اسی کے بارے میں گفتگو عرض کیا ہے کہ بہت ساری یعنی اس کو ترک کر رہے ہیں کہ یعنی ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کریں تو کسی اور موضوع کی طرف۔ آج انشاءاللہ حمد کے بارے میں یعنی ہم یقین رکھیں کہ یعنی بڑھیں گے اس طرف، لیکن اس سے پہلے پھر ایک دفعہ چونکہ ہفتے کا غائب ہوتا ہے، عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کی مدارج ہیں، مراتب ہیں، اور اس دنیا میں یعنی تکامل کا طریقہ یعنی اس عالم مادہ میں یہی ہے کہ انسان نقص سے کمال کی طرف جتنی چیزیں ہیں جب اس عالم میں آتی ہیں، پودا ہو، جانور ہو، انسانیت بھی اسی طرح ہے، چھوٹی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ البتہ عرض کیا تھا کہ جانور پودے میں یہ ہے کہ وہ پودا ہی بن کے آتا ہے، صرف وہ کمزور ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اس نے قوت پیدا اپنے آپ میں کرتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بکری یا گائے یا بھینس یا گھوڑا وہ جب آتا ہے تو اس میں ساری خصوصیات ہوتی ہیں اس چیز کی، صرف ان کو اور گروتھ دینی ہوتی ہے، قوت دینی ہوتی ہے، بڑھانا ہوتا ہے۔ انسان روایات اور قرآن مجید نے کہا کہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، انسان بن کے نہیں آتا بلکہ بنانا ہے۔ وہ جو مالی پودوں کو
ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کا کام اور ہے، اور انبیاء کی جو ڈیوٹی انسانوں کے لیے وہ اور ہے۔ انہوں نے اللہ کے بنے ہوئے پودے کو، کوئی مالی، اب لیموں کا درخت ہے یا کنوں کا درخت ہے یا آم کا درخت ہے، اس کو مالی کنوں یا لیموں یا وہ نہیں بناتا۔ انبیاء انسان کو انسان بناتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، جنہوں نے انبیاء کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، وہ پھر شکل انسانوں کی ہے، لیکن قرآن مجید نے کہا ہے حیوان ہیں، حیوان سے بدتر ہیں، گدھے ہیں، بڑے انسان بنے ہوئے کی مثال۔ درد مند یہ بات ہے، دردناک، کہ یہ بنا ہوا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بل انباؤ، معمولی انسان نہیں بلکہ انسانوں میں سے وہ جس کے بعد اس میں آزم روایات میں رکھا، لیکن یہ لمحے لمحے بن رہا ہے، سیکنڈ سیکنڈ۔ وہ جو اس میں آزم تک پہنچا ہوا انسان ہے، اس کو قرآن مجید کہا ہے مثلہ کا مثل القلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اس نزاکت، اس راستے پر، اس حساسیت کے ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کی کتنی ضرورت ہے، یا ہمیں نماز کی کیوں ضرورت ہے۔ بننے اور ٹوٹنے کے ایسے کھڑے ہیں دہانے پر۔ اگر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہیں تو اس راستے پہ چلیں گے، تھوڑا سا فاصلہ لیں گے تو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی اب ایک تو یعنی بسم اللہ میں اس میں ذات واجب ہے، اس کے فقہی احکام ہیں کچھ، وہ میں تبرکاً چونکہ فقہی مسئلہ سے بھی یعنی ایک ہو جائے۔ اللہ کا نام، چونکہ بسم اللہ تھی، سہارا اللہ کے اسم کا جو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہر کام سے پہلے، ہر نماز سے پہلے، ہر ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری زندگی کی، ان سے پہلے ایک اسم کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں ہیں۔ کائنات میں جو یعنی نظام چل رہا ہے وہ اسماء خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو بھی کرنا ہے اس سے پہلے اپنے آپ کے ہمیں توسل کرنا ہوتا ہے ایک اسم خدا سے۔ اسم خدا ایک تو اس کا حکم فقہی یہ ہے کہ نجس کرنا، یعنی کہیں کاغذ پہ، دیوار پہ، مصلے پہ جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کا نجس کرنا حرام ہے۔ گھر میں یعنی یہ بے احتیاطی ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں ہیں مثلا مصلی ہے، کتاب ہے، جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نہیں نجس کرتے لیکن بچوں کو یعنی ایسی چیز جس پر اسم خدا لکھا ہوا ہے بچوں کے معرض میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جن کو نجاست اور طہارت کی تمیز نہیں ہے وہ کریں۔ پھر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہیں اللہ کا لکھا ہوا نام وہ خدا نخواستہ نجس کر دیا ہے کسی نے، اس پر کوئی نجاست واجب ہے، جیسے نجس کرنا حرام ہے مصلی یا کتاب یا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کاغذ پر، تو اس کو نجاست کو پاک کرنا واجب ہے۔
بڑا یعنی جہاں وہ ہے نا مبتلا بے مسائل ہے نا فقہ میں، وہاں مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، دیکھا ہے کہ مسجد میں مثلا خون کا قطرہ پڑا ہوا ہے، ادھر آپ کی نماز کا ٹائم بھی گزر رہا ہے، یہاں فقہا بحث کرتے ہیں کہ وہ بھی فوراً واجب ہے۔ آپ کے پاس اگر ٹائم تھا اس جگہ کو پاک کرنے کا اور آپ نے پاک نہیں کیا اور نماز پڑھی ہے، نماز باطل ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ اس کو پاک کریں تو ادھر سے یعنی اتنے منٹ رہتے ہیں نماز کے وقت میں کہ گزر جائے گا، پھر یعنی کریں اس کے بعد فوراً اس کو پاک کریں۔ بہرحال ہتک کرنا اس کی جس سے توہین ہو حرام ہے، یعنی ایسی جگہ پر رکھنا، ایسی جگہ پر قرار دینا جہاں اس کی حرمت کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، حرام ہے۔ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو ذبح کرنا ہوتا ہے جانور ذبیحہ، اس میں اللہ کا نام آنا ضروری ہے، اگر نہ ہو تو باقی سارے شرائط ہوں، ایک نام اللہ کا نہ ہو تو حرام ہے جانور۔ جو شکار کرتے ہیں وہاں احکام ہیں کہ یعنی بعض ایسے شکار ہوتے ہیں کہ آپ مثلا گولی ماری ہے، تیر مارا ہے تو اللہ کا نام پڑھ کے مارا ہے تو اس کے ساتھ مر جائے جانور حلال ہے، اگر نہیں اللہ کا نام نہیں لیا تھا تو مر جائے تو حرام ہے۔ جہاں سے اب یعنی بسم اللہ کے یعنی یہ ابتدا ہے، میں نے یعنی گزارش کی تھی کہ اگر روایات میں دیکھیں یا آیات میں خود دیکھیں تو اب ہم گزر رہے ہیں بسم اللہ سے، یعنی آگے جا رہے ہیں، لیکن روایات میں پھر یعنی تھوڑا بندے کو ہوتی ہے کنفیوژن کہ کس حد تک وہ معتبر ہے یا یقینی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بسم اللہ سے نوح کی کشتی چلتی تھی۔ وہی بسم اللہ ہم اس کی خدمت میں ہیں اور ہمارے کام الجھے ہوئے ہیں سارے۔ اسم اعظم کا نام سنا ہوا ہے پیروں فقیروں سے، جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں اور باتیں چلتی ہیں کہ فلاں کے پاس اسم اعظم ہے اور اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا، روایت میں ہے۔ دوسری جگہ پر بسم اللہ جہاں قرآن مجید کے شروع میں نہیں، ایک سورت ہے جس کے درمیان میں جہاں حضرت سورہ سبا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں حضرت سلیمان کا خط بلقیس ملکہ سبا کو لکھا جا رہا ہے، یہ بسم اللہ سے لکھے جانے والا خط یہ بلقیس کے مملکت کو ختم کر کے سلیمان کے قدموں میں لے آتا ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، یعنی بسم اللہ کی یہ پاور ہے۔ بسم اللہ کا یہاں تک بسم اللہ کے نام پر بنے ہوئے مملکت کو یعنی کافر فون کرتا ہے کہ اتنا وقت ہے، راہ دینا ہے، یا جو بسم اللہ والے ہیں وہ کافر کو خط لکھتے ہیں کہ اتنے منٹ میں آپ نے ادھر آنا ہے اپنے تخت سمیت۔
اور آ جاتا ہے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں۔ یہ بسم اللہ والے ہیں قرآن مجید کی نظر میں۔ روایت میں ہے یہ بسم اللہ اسم اعظم کے اتنا قریب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی کے قریب ہے۔ نہ پہیلیاں بجھوانا یعنی ہے اور نہ ہی یعنی داد لینا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم گزر رہے ہیں بسم اللہ سے، لیکن یعنی یاد رکھیں وہ بات، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد یہ صلوات اس لیے پڑھائی ہے کہ اس کی برکت سے جو نیند آ رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ عرض کیا تھا کہ اگر اس وادی میں ہم یعنی جاننا چاہیں تو راہ باز ہے، یعنی اللہ سلیمان کے لیے، نوح کے لیے، جو دوسرے ائمہ کے یعنی تھے، حضرت سلیمان کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک آپ بندہ تھا آصف برخیہ، جس نے کہا تھا میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں، اور ایسے تھے ائمہ کے ساتھ بیٹھنے والے۔ یہ بسم اللہ کے ساتھ کام ہوتے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ حضرت نوح کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت سلیمان جو ان کے پاس ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یوں تو نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہو اور کہا نہیں پاکستانیوں کے لیے جو راہ ہے نا، اشارہ کیا تھا بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو کام بسم اللہ سے ہو وہ دیکھیں، وہ کام میرا نہ ہو، وہ اللہ کا ہو۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم آغا دنیا کو چھوڑ جائیں، کدھر ہمیں لے جا رہے ہیں؟ یوں نہیں ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ایک موحد کی زندگی ہے، ایک مشرک کی زندگی ہے۔ موحد مطلب جو جس کام کے لیے ہم مسجد نہیں آ سکتے، جن مصروفیات کی وجہ سے کچھ کام ہے نا اپنے جائز کام، بیوی کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، بیٹے کی طرف سے کوئی ملی ہوئی ہے، بیٹی کا کوئی کام کرنا ہے، رشتہ داروں کا کوئی، یہ ایک دفعہ یعنی بیوی کا سمجھ کے جا رہے ہیں، ایک دفعہ یہی کہیں کہ چونکہ بیوی اللہ نے دی ہے، میری وہ بیوی ہے، جب اس کے ساتھ نکاح پڑا ہے تو وہ میری بیوی بنی ہے، اور نکاح وہ پڑا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اب جب میرے گھر میں آئی ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ فرائض ہیں، اس کی یہی سمجھ کے اگر آپ نکلیں کہ اللہ کی طرف سے یہ زوجہ کا یا اولاد کا یا فیملی کا یہ کام کرنا مجھ پر بنتا ہے، مجھ پر واجب ہے، یہ نیت لے کے نکلیں تو یہ آپ کا اب کام نہیں رہا، اب کس کا ہو گیا ہے؟ کام اللہ کا ہو، آپ اپنے نہ ہو، اللہ کے ہوں۔ جس بسم اللہ سے کائنات مسخر ہوتی ہے، جب میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ میرا ہے، یہ میں ہوں، پھر جو وہی حالت ہے جو ہم نے سفر کرنے تھے اور کیے اور کر چکے ہیں، اور دلدل بنی ہوئی ہے ہمارے لیے ہماری زندگی، اس لیے کہ اس میں میں ہوں، اور یہ وہی اولاد
وہی جو قرآن مجید نے کہا ہے ازواج جعل لکم ازواجا من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے سارے اضطراب جو زندگی کے ہیں، ماں کی جدائی، بہنوں کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، اس کے لیے اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے جو سکون کا مجسمہ ہے، وہ تمہاری زوجہ ہے، جس سے تمہاری زندگی کے تمام دکھ جو ایسے اپنے لطیف لہجے اور لطیف روش، لطیف نگاہ سے لے لیتی ہے، وہی ازواج ہمارے معاشرے میں وبال جان ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو میں نے اللہ کی نعمت نہیں سمجھا، میں اپنی مرضی سے لے آیا ہوں۔ جب انتخاب کیا ہے تو اپنی چوائس دیکھی ہے، اللہ کی حکم نہیں دیکھا۔ اب اس کی خدمت شروع کی ہے تو اس کے لیے کی ہے، اس کو اللہ کی کنیز سمجھ کے، اور مجھ پر اس کے یہ نہیں کی۔ اگر یہ ہوتا تو زندگی کا رنگ، ایک ہی کام کی دو نیتیں ہیں، ایک ہی کام کے دو زاویے ہیں، ایک ہی زندگی کے دو رخ ہیں، سب کچھ یہ کرنا ہے۔ آپ بحمدللہ جو کرتے ہیں جائز کرتے ہیں، بنتا ہے تو کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا ہے، ایک دفعہ یہ کام کہ نہ میں ہوں نہ میرا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہے، اور میں اللہ کا عبد ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، یہ سورہ عبادت ہے۔ اس کا یعنی علماء نے کہا کہ اس کا اگر موضوع رکھا جائے کہ اس میں کیا بیان ہوا رہا ہے، عبودیت بیان ہو رہی ہے۔ عبودیت کا معنی لغت عرب میں راستہ ہوتا تھا نا، یعنی جہاں سے قافلے ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہلے کوئی نہیں گزرا، کہیں اونچا ڈھیلا ہے، کہیں نیچے ہے، وہ کھڈا ہے اس میں، اب اس کے اپنے خط و خال ہوتے تھے اس زمین کے نا، اس جگہ کے پہلے اپنے۔ اب جب قافلہ گزرتا تھا نا 200 بندہ یا 500 بندہ، جب وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی تھی وہ زمین، اور جو اس کے اپنے خد و خال تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے، اب ان کے چلنے کے قابل ہو جاتے تھے کہ ان کو راستہ دے، ان کو مسکنت دے، ان کو رائٹ دے، وہ جگہ جو پہلے اس کے اپنے خد و خال تھے، پاؤں کے تلے پس کے جب سیدھی ہو گئی ہے نا، اپنا رنگ چھوڑ کے اس رنگ میں رنگ گئی ہے، اس کو کہتے تھے الطریق المعبد۔ عبودیت یعنی یہ میری زندگی میں میرا کوئی کام نہ رہے، بیوی کی اگر یعنی فرائض انجام پا رہے ہیں اللہ کے لیے، بچوں کی اگر زندگی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے لیے، رشتہ دار کو مل رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نہیں جا رہا، ایک اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ جب یہ میں اور میرا یہ ختم ہو کے اللہ کا اور اللہ کا بندہ یہ رہ جائے، آگے چل رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر۔ بسم اللہ کا معنی امام فرما رہے ہیں کہ جب آپ بسم اللہ پڑھیں، وہ بسم اللہ کون سی ہے جس سے کشتی چلتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے یہ بسم اللہ من العبد کا منزلت کن من اللہ، یہ جب عبد اللہ کا عبد بن کے بسم اللہ پڑھے، یہ بے منزلہ کن خدا ہے،
جس طرح اللہ کن کہتا ہے تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اسی طرح بسم اللہ سے عبد جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اگر عبد بن کے پڑھے۔ بسم اللہ پڑھتا تھا تو کشتی کھڑی ہوئی چل پڑتی تھی، بسم اللہ مجراہ مرساہا، بسم اللہ سے لکھا ہوا خط ہے سلیمان کا ہے۔ سید مرتضیٰ ہمارے عالم دین تھے، ان کا سٹوڈنٹ تھا، آتا تھا اور لیٹ آتا تھا تو اس نے کہا کہ وہ کشتی کا مسئلہ بنتا ہے، کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو انہوں نے ایک لکھ کے چیز دی کہ اس کو جیب میں رکھ لے اور کشتی نہ ہو تو گزر آیا کر۔ یہ تو کوئی جو نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی کہانی ہو۔ سید مرتضیٰ یہ جھیں عراق کے رہنے والے تھے، ان کے شاگرد، اور ابھی بھی ہیں۔ یعنی آپ کو اپنے علماء کے یعنی یہاں تو علماء کا نام لینا یعنی گالی بنا دیا گیا ہے۔ اب علماء جا کے دیکھیں، یعنی ہم نے اس کے بارے میں افواہیں سنی ہوئی ہیں۔ جو انقلاب آیا ہے نا، انقلاب تو پاکستان میں بہت سارے انشاء ہو کے آئے، اور یعنی آپ نے بزرگان سنا ہوگا کہ یعنی جب پاکستان بنا ہے تو کیا لگا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ آدمی مان نہیں سکتا کہ ادھر جس کے پیچھے ساری سپر طاقتیں ہیں، جس شاہ کے پیچھے، وہ کہے کہ آج رات کسی نے گھر سے باہر نہیں آنا۔ اور ایک فقیر، ایک جس کے آنکھوں سے آنسو آ آ کر یہاں نشان بنے ہوئے ہیں، جو امیر المومنین کی زری پر 2 بجے رات کے جب جا رہا ہوتا ہے تو کوئی کہے نا لیٹ جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے اپنی گھڑی ٹھیک کر، یہ زری پر اپنے وقت پہ جاتا ہے۔ جو معصومہ کی زری پہ، یہ تو ابھی وہ لوگ موجود ہیں، معصومہ کی زری پر آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، نیچے وہ تولیہ نما رومال ہوتا ہے، آنسوؤں سے وہ پر ہو جاتا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی پارٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی، وہ اپنی اسی کچے کوٹھے میں بیٹھا ہوا، وہ بھی ابھی کھڑے ہیں جہاں وہ لیڈر رہتا تھا، کچے مکان ہے، وہاں وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ آج رات سب کا نکلنا، جس مستور کے پاس نو مولود بچہ ہے اس کا بھی باہر آنا واجب ہے۔ جب نماز کے بعد شاہ دیکھتا ہے تو اس کی رعیت ایک فقیر کے کہنے پر اس کی مخالفت کر کے، یہ خمینی کا کام نہیں ہے۔ اور وہ جن کبھی کبھی ان کی زبان پر یہ چونکہ اہل کے سامنے باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہے ایسے بھی ان کی نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں کون ہوتا ہوں، ایک جگہ میں آئی تھی اس پر توبہ کی ہے، کہا اس نے میری توہین کی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک بات کر دی، بعد میں اس پر توبہ کی ہے کہ میں نے جو مجھے غصہ آیا تھا اس میں کیوں بات کی ہے۔ بہت عجیب حالات تھے، لوگ اس عالم دین کو جیسے ہوتا ہے ہمارا، آپ ماحول دیکھتے ہیں نا، پتلے جی اپنا کوئی مفاد ہے تو بندے مروا رہا ہے تو ہر روز اتنے مارے گئے ہیں تو ہمارے جوان مارے گئے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہے، تو وہ جا رہا ہے تو ہر روز اتنے قتل کروا کے اب کچھ بھی نہیں ہے، موجیں کر رہا ہے۔ امام کے بیٹا
یعنی میں نے اس طرح پڑھا ہے ایک جگہ پر کہ ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا مصطفیٰ خمینی تھے، ایک احمد خمینی تھے، وہ حرم سے نکلے ہیں اور لوگ جیسے آوازیں کستے ہیں نا، وہ کس رہے تھے، اور ظاہر جوان بیٹا تھا، یعنی آپ کے بیٹے کو جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ ماں بھی ہو اور لوگ آوازیں کس رہے ہو، تو وہ تو گھر تک نہیں آئے گا، یا مر جائے گا یا مار دے گا۔ بڑا مشکل سے وہ گھر آئے، اور یعنی بالکل یعنی ناقابل برداشت، جیسے سانس پھولو، تو سامنے آئے اپنے باپ کے اور کہا بابا جان چھوڑ دیں اس چیز کو۔ وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کیا ہوا، بتا بات تو بتا جوان صاحب۔ انہوں نے کہا یہ کام اگر آپ اس ملت کے لیے کر رہے ہیں، آدھی راتی آ کے بوٹوں کے ساتھ ہمارا دروازہ توڑ کے آپ کو قمیض نہیں پہننے دیتے، آ کے فوج اٹھا لیتی ہے، اس قوم کے لیے جو میری ماں کی طرف اشارے کر کے کہہ رہی ہیں یہ ہمارے خون کو پینے والے ہو، اگر ان کے لیے کر رہے ہیں تو معقول نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی خاطر کیا جائے، اور خدا نہ خواستہ ان کے لیے نہیں کر رہے تو پھر اپنے لیے کر رہے ہیں، کوئی آپ کا مفاد ہے تو وہ اس سے برا ہے۔ اب کیا خیال ہے آپ کو بیٹا کیسے کہتا تو لڑائی بن جاتی تھی۔ کہتے ہیں امام مسکرائے اور انہوں نے کہا تو میرا سلبی بیٹا ہی ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن مکتبی میرا بیٹا ابھی تو نہیں بنا، تجھے کچھ اور محنت کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا اگر ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا، میں نے نہ یہ ایرانیوں کے لیے میں کر رہا ہوں کوشش اور نہ اپنے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں اور امام زمانہ کا غلام ہوں۔ یہ میری نوکری ہے، میں نوکر ہوں کسی کا۔ ان کی بسم اللہ، امام رضا فرماتے ہیں معنی قول القائل بسم اللہ اے آسم نفسی، سمو اور سما کہتے ہیں علامت کو، اس حدیث میں آ بھی رہا ہے، بسمت من سمات اللہ عز وجل وحی العبادہ، قال فقلت له ما السمت قال هي العلامہ۔ یہ امام رضا علیہ السلام جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، مثلا کوئی کام کرنے کے لیے آپ نے مکان شروع کیا ہے، مکان ایک تو شروع کرتے ہیں نا ہم، یہ تو کیے ہیں کہ میرے ہم زلف نے بنایا ہے تو میں نے بھی بنانا ہے، اس نے اتنا پلاٹ لیا ہے تو میں نے بھی لینا ہے، اس کے اتنے تھے تو میرے بھی، ایک ہے یہ نہیں، یہ جو بال بچے ہیں میرے، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور ان کو چھت دینا مجھ پر واجب ہے، اور میں عبد خدا ہوں، اللہ کا حکم ہے میں نے کرنا ہے، اس سے بسم اللہ کریں۔ تو بسم اللہ اے آسم نفسی، میں لاگو کرتا ہوں، میں اپنے اوپر چڑھاتا ہوں، اپنے اوپر بسمت من سمات اللہ، اللہ کی علامتوں سے ایک علامت، اللہ کا رنگ میں رنگتا ہوں، کیونکہ کام جو ہو رہا ہے نہ میرا ہے نہ میں ہوں، اللہ کا کام ہے اور اللہ کا بندہ ہے، درمیان میں یہاں اللہ ہے، میں عز و جل ہے، کہتے ہیں اس کو اصل عبادت کہتے ہیں، عبودیت اسی کا نام ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کا فرض کیا ہوا کام جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں ہوتے، آسم و نفسی، میں اپنے آپ کو رنگ میں رنگتا ہوں، بسمت من سمات اللہ، اللہ کے اسماء جو ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں،
اب یہ اسم خدا کام کر رہا ہے، تو جب اسم خدا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کر اپنے آپ کو ختم کر کے چلتا ہے نا، خمینی ہو، مرتضیٰ کا شاگرد ہو، نوح ہو، سلیمان ہو، حسین ابن علی ہو، یہ حسین نہیں تھے، کئی چلے ہیں اپنے جھگڑوں کے لیے اور ان کا نام و نشان، اگر دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو شہزادوں کی بڑی ہوئی ہے اور ان کے تذکرے مٹ گئے ہیں۔ یہ اللہ کا رنگ ہے حسین پر، جو اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں بسم اللہ، حقیقی بسم اللہ اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ ایک جو ہے اب بسم اللہ سے آگے اگلا اصل میں یہ ہے کہ یہاں اب الحمد میں جب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، تو ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم، انسان کی طبیعت اس طرح ہے کہ اگر کچھ کہے نا، اس کی دلیل مل جائے تو پھر پکا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے۔ یہ سائنسدان اسی طرح کام کرتے ہیں، ایک مفروض ہوتا ہے، مفروضے پر وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے اور اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے، اس مفروضے کو لے کر چلتے ہیں، جب مختلف تجربات کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ایسے ہی ہے، اب ان کے ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے ان کے وجود کے اندر، یہ ان کو اپنے دعوے کی دلیل مل رہی ہے۔ وہ جو مفروض ہوتا ہے وہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہے، لیکن ابھی دلیل نہیں ہوتی۔ جب تجربہ کرتے ہیں تو دلیل مل جاتی ہے، جب دلیل مل جاتی ہے تو ان کے وجود میں ایک تقویت آ جاتی ہے۔ الحمدللہ، تعریف میں نے خطبے میں بھی کہا تھا، پہلے تو ایک بات، ان دو زنجیروں میں ہم نا پس رہے ہیں۔ اول تو انسان کہتا ہے کہ میری تعریف ہو، میری تعریف کسی فرعون نے، کسی ڈکٹیٹر نے جب نہیں ہونے دی تو پھر اتنا گر جاتا ہے کہ پھر اس کی بھی تعریف ہے، اس کی بھی تعریف ہے۔ جو بادشاہ آ جائے وہی اسی کی حمد ہے۔ پہلا لفظ بسم اللہ کے بعد یہ کہ میری کوئی تعریف نہیں ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ کائنات میں جس طرح میری کوئی تعریف نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کوئی تعریف نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی دلیل دیتا ہے، یہ اللہ بندے کو عبودیت کا طریقہ سکھا رہا ہے سورہ حمد میں۔ اگر پڑھ کوئی اگر ملتا ہے ان صفات کا مالک تو بے شک اس کی جا کے تعریف کر، اس کی حمد کر۔ پہلی اس اللہ جس کی آپ نے حمد کی ہے نا، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ لیا جس کی مرضی ہے تعریف کر، لیکن یہ پتہ کر رب العالمین ہے۔ یہ جو لاہور کا رب نہیں مان سکتا، اس کی بھی تو تعریف کرتا ہے۔ رب العالمین ہو، اس کی تعریف کر۔ رحمان اور رحیم ہو، جہاں رحمان اور رحیم میں ایک نقطہ رحمت ہم نے جو سنی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں شاہ صاحب جا رہے تھے، راستے پہ ایک بچہ رو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب ممکن ہے ان کو معلوم بھی ہو کہ میرے دشمنوں کا ہے، جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، نہ میرے ہم مذہب ہے، نہ میرے ہم قوم ہے، بلکہ انہوں نے مجھے ستایا ہے ماضی میں۔
لیکن دل اندر رکھتے ہیں نا، ایک دل ہے ان کا، جب اس کو جنی زخمی ہے، تڑپ رہا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ دل رقیق ہے، آگے جا نہیں سکے، وہ سوچتے ہیں کہ دشمنوں کا ہے پڑا رہے، میرے غیروں کا ہے، لیکن اندر سے جب اس کو تڑپتا دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رقت۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو کیا ہے، بچے کو اٹھا لیا ہے، اس کو مرہم کیا ہے، لیکن اس کے بیک میں اگر جائیں تو ایک کمزوری ہے ڈاکٹر صاحب کی، وہ چونکہ دل برداشت نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ کام کیا ہے، کام اچھا کیا ہے، لیکن دل کے ہاتھوں، جو کسی کے ہاتھوں مجبور ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ، یہ جو 70 ماہ کہتے ہیں نا، 70 ماہ، یہ بھی جنہیں سمجھانے کے لیے، جس کی مثال نہیں نہ ملتی رحمت میں، اتنا رحیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ مطلب ممکن ہے یعنی زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل میں لے جائیں گے، وہ کہیں گے اس کا خون اتنا نکل گیا ہے کہ اب یہ بچ۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو پتا بھی ہل رہا ہے وہ اس کی قدرت سے ہل رہا ہے، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور نہیں، اس کا کمال ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کمزوری کی وجہ سے رحمان اور رحیم نہیں، اپنے کمال کی وجہ سے رحمان اور رحیم ہے، چونکہ رحمانیت کمال ہے، چونکہ رحیمیت کمال ہے۔ مالک یوم الدین، کوئی ہو تو اس کی حمد کرو۔ مالک یوم الدین کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں مالک نہیں ہے، یہاں اور یوم الدین میں فرق یہ ہے کہ یہاں ہم یہ جو کرتے ہیں نا، جو نہیں کرنا چاہیے کر جاتے ہیں، اللہ نے تھوڑا سا، یہ جو بندہ معصیت کرتا تھا نا، اور یہ دل سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کیا تو کچھ نہیں ہے، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں یہ بھی کر گزرا، ہوا تو کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں بھی مالک۔ یہ اس کی غلط فہمی جو ہی قبر سے اٹھے گا نا، لمن الملک اليوم، مرضیاں کرنے والے، ابھی تو نے جینا ہے، اور جینا ہے اللہ کی فرما برداری کے انرجی سے۔ اب ملک اللہ کا ہے اور تیرے پاس جینے کا سامان نہیں ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اب مرنا نہیں ہے، چونکہ اللہ نے مارنا نہیں ہے، موت دینی نہیں ہے، اور جینے کا تیرے پاس سامان نہیں ہے۔ اس طرح جی جس طرح کٹا ہوا کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کے سڑک پہ پھینک دے، یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس وقت بھی مالک وہ تھا جو اب جس کی مالکیت کا ظہور ہوا ہے۔ الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی جس کی یہ صفت ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ انشاءاللہ ان صفات کو تھوڑا سا یعنی ان لفظوں کا کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بال محمد و اہل بیت محمد صلوات۔